الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ اور یاد کیجئے کتاب میں مریم کو، یہ یاد کیجئے کتاب میں مریم کا قصہ جس وقت وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک دور گھر میں چلی گئیں جو مشرقی جانب تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک آڑ لے لی، ان کے سامنے ایک پردہ بنا لیا، پھر ہم نے ان کی طرف ایک اپنا فرشتہ بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا میں رحمان کی تم سے پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ غلام عطا کروں۔ مریم نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدچلن بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اسی طریقے سے ہوگا، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی جانب سے رحمت بنائیں گے، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ پھر حضرت مریم ان سے حاملہ ہو گئیں، پھر وہ ان کو لے کر کے دور کی جگہ علیحدہ ہو گئیں، پھر ان کو درد ذہ کھجور کے تنے کی طرف لے کر آیا۔ مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے
مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی تو ان کے نیچے سے ایک فرشتے نے پکارا کہ تم غم مت کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ، یہ ایک چھوٹی نہر جاری کر دی ہے، اور تم اپنی طرف کھجور کے تنے کو جھکاؤ تو یہ تم پر تازی اور تر کھجور گر پڑیں گی، تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کوئی شخص تمہیں دیکھے تو تم کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ ان لوگوں نے کہا اے مریم، تم نے تو بہت بڑا طوفان لے کر آئی ہو، تم نے بہت بڑا غضب ڈھایا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں نافرمان اور بدچلن نہیں تھی۔ حضرت مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کر لیں جو ابھی گود میں بچہ ہے۔ عیسیٰ بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں، اور اس نے مجھے تاکید کی، نماز کی، زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اس نے مجھے تند خو اور سخت مزاج نہیں بنایا۔ اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائیں، اس کی ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان کے درمیان گروہ اختلاف کرنے لگے، چنانچہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے ایک بڑے دن کے آنے سے۔ وہ کس قدر سننے والے ہوں گے، کس قدر دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہم ان لوگوں کو لائیں گے، لیکن ظالم لوگ آج صریح گمراہی میں ہیں۔ اور آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے جس دن معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ زمین پر ہیں ہم ان کے بھی وارث ہوں گے، اور یہ لوگ ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آئیں گے، اور یہ لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ مریم کا یہ دوسرا رکوع ہے، تفصیلی رکوع ہے۔ دراصل اس میں حضرت مریم کا مکمل تذکرہ ہے، تو میں نے مکمل آیتیں پڑھ دی ہیں، آج جتنی بھی ہو سکے گی تفسیر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ ہفتے آیا تھا۔ جس نام پر یہ صورت ہے ان کا آج یہ تذکرہ ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک معجزہ دینا تھا حضرت عیسیٰ کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر کے لوگوں کی آزمائش بھی کرنی تھی، کون ایمان لے کر آتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا۔ کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ چار طریقے سے ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا تو ماں اور باپ دونوں ملتے ہیں، مرد اور عورت دونوں ملتے ہیں، ان کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو عام قانون یہ ہے۔ نمبر دو، یہ بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد اور عورت کے کوئی پیدا ہوتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ بغیر عورت کے کوئی پیدا ہوتا ہے، جیسے حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ چار طریقے سے اولاد ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا بکلمۃ منہ، وہ اللہ کے خاص کلمہ ہوں گے، ایک خاص نشانی ہوں گے، اور زندہ ہی ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اور کانا دجال جو ہوگا اس کا قتل بھی کریں گے، پھر زندہ رہیں گے، لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ الگ واقعہ ہے، لیکن ان کی والدہ جو ہیں حضرت مریم،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وذکر فی الکتاب مریم، اس کتاب میں تم مریم کا تذکرہ کیجئے، ان کے قصے کو یاد کیجئے کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر گھر کا جو مشرقی حصہ تھا، پورب کی جو سائڈ تھی، اس کنارے میں چلی گئیں۔ یہاں پر دو باتیں مفسرین لکھتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ غسل کرنے کے لیے گئیں، جیسا کہ عام ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا، غسل کرنے گئیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لیے گھر کا ایک کنارہ بنایا ہوا تھا، وہ اس جگہ چلی گئیں۔ جو بھی صورت ہو، زیادہ ظاہر بات اور اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ غسل کے لے کر گئیں، اور آج کل کی طرح تو یعنی حمامات اور غسل خانے تو نہیں ہوتے تھے، تو حضرت مریم نے گھر والوں کے سامنے پردہ ڈال لیا تاکہ پردے کی آڑ میں وہ غسل کر سکیں۔ غسل سے فارغ ہوئی تھیں کہ ایک انسان مکمل، فتمثل لها بشرا سویا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا جو مکمل انسان کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے۔ حضرت مریم دیکھ کر ڈر گئیں اور انہوں نے کہا، سوچا کہ کہیں اس بندے کا غلط ارادہ تو نہیں ہے، اور آپ نے فوراً فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ڈرنے والا نہ ہو تو میں پناہ نہیں مانگتی؟ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں یا کوئی کہے بھائی تم نمازی ہو تو ایسا کام مت کرو، یہ گناہ مت کرو، کیا مطلب ہے نمازی نہ ہو تو یہ کام کر لے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز کا پابند انسان ہے، پھر بھی وہ غلط کام کرے گا تو لوگوں پر غلط اثر جائے گا، اس سے زیادہ بچنا چاہیے، بلکہ ہر بندے کو گناہ سے بچنا چاہیے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے یہ بات، اگر تم ڈرنے والے ہو تو اور زیادہ ڈرو، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو پھر بھی غلط ارادے سے میرے قریب مت آؤ۔ لیکن وہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ اب ذہن میں آئے کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جب جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں لڑکا دے دوں، تو ولیوں سے کیوں نہیں لڑکا مانگنا چاہیے؟ قبروں پہ جا کر کلیر چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، اس سے لڑکا مانگنا کیوں منع ہے؟ بھئی حضرت جبرائیل خود کہہ رہے ہیں انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ ہی نے کہا ہے کہ لڑکا دے گا، وہ دے گا، میں اس کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کہنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ کہلوا رہا ہے کہ تم یہ کہنا ہے کہ اللہ تمہیں لڑکا دے گا۔ حضرت مریم کہتی ہیں انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ہی بات ہوتی ہیں، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، یا تو حلال طریقہ ہوتا ہے، انسان نکاح ہو، اس کا شوہر سے ملاقات ہو۔ حضرت مریم کہتی ہے مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان حرام رشتہ قائم کرے۔ حضرت مریم کہتی ہے ولم اک بغیہ، میں بچلن بھی نہیں ہوں، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حیرت ہوتی ہے۔ تو انسان، حضرت مریم ہے، ظاہری بات ہے کہ ظاہری اسباب یہی ہیں اولاد کے ہونے کے۔ حضرت مریم کہتی ہیں کہ میرے پاس اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کذالک، اسی طریقے سے ہوگا، یعنی بغیر شوہر سے ملے ہوئے اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ قال ربک هو علی ہین، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے، یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے۔ حضرت زکریا سے کہا تھا، حضرت مریم کو، حضرت زکریا کو بھی حیرت ہوئی تھی مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا تھا، اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، تو تم سے کسی کو پیدا کر دوں یہ میرے لیے کیا مشکل بات ہے۔ ایسی حضرت مریم سے کہا کہ اسی طریقے سے، یعنی آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے تمہارے بیٹا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہم بغیر باپ کے بیٹا کیوں دے رہے ہیں، لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی، ایک معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کتنے کوڑ کے مریض ٹھیک ہو گئی، نابینا آدمی کی بینائی لوٹ کر آئے گی، اللہ نے ان کو رحمت کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا مریم اگر آپ یہ سوچ رہی ہوں کہیں کہ ہو سکتا ہے معاملہ ٹل ول جائے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، اللہ آپ کو اولاد ضرور دے گا اور ایسے ہی دے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت
جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے گریبان میں یا ان کے پھونک ماری، فحملتہ، تو وہ حاملہ ہو گئیں، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے مبارک پیٹ میں آ گئے۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر دور چلی گئیں۔ کیوں؟ تاکہ اگر میں یہاں رہوں گی، حمل کے جو آثار ہوتے ہیں، جب عورت یعنی حاملہ ہو جاتی ہے تو آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، تو ایک کنارے پر دور جگہ پر چلی گئیں۔ وقت پورا ہوا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جب درد ذہ ہوا، آخر وقت پیدائش کے وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے اسے درد ذہ بولتے ہیں، تو حضرت مریم ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا، کھجور کا سوکھا ہوا تنا، اس کے قریب آ گئیں اور اس کو پکڑ لیا۔ بعض جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ درد کی جب شدت ہوتی ہے، درد بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، انسان کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو مضبوطی سے تھام لے تو درد کی تھوڑا کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے بھی اس درخت کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کیونکہ آپ وہاں پر کوئی عورت نہیں، کوئی اکیلی ہیں، بالکل جنگل بیابان ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تو کھجور کے تنے کے پاس وہ درد ذہ ان کو لے کر آ گیا۔ قالت، اب جب درد تیز ہوا، درد بڑھا، آس پاس کوئی نہیں ہے، تو کہنے لگیں، جب شدت بڑھ گئی، ایک دم یعنی مغلوب الحال ہو گئی، کیفیت درد کی بڑھ گئی، اور ہوش و حواس اس وقت کے لیے بس سارا فوکس درد پر رہ گیا، تو کہنے لگیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی کہ کوئی یہ تک نہ جانتا کہ مریم نام کا بھی کوئی انسان دنیا میں آیا تھا۔ یہ تمنا کر بیٹھی۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ حضرت مریم نے موت کی تمنا کی ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ جب انسان اپنی حالت سے بے خبر ہو جاتا ہے، یعنی بے قابو ہو جاتا ہے، مغلوب الحال ہو جاتا ہے، کوئی اچانک والی کیفیت اس پر اتنی زیادہ طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہ اسے ہوش نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، جیسے حضرت مریم نے درد برداشت نہیں ہوا تو یہ کہہ بیٹھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے الفاظ سکھائے ہیں کہ جب اگر کوئی انسان تمنا کرے تو اس طریقے سے کر سکتا ہے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر زندہ رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر دے، اور اگر میرے لیے مرنا زیادہ بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اس میں کوئی ایسی تمنا نہیں، زندہ اللہ تعالیٰ بہتر رکھنا چاہے گا دے دے گا، تو یہ انداز ہے اگر کوئی موت کی تمنا کرنا چاہے، ورنہ موت کی تمنا کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ درد وغیرہ کو یا تکلیفوں میں مصائب میں پر انسان تمنا کرنے لگے تو یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ حضرت مریم کچھ اونچی جگہ تھی، فرشتے نے نیچے، ظاہر سی بات اس وقت ان کے سامنے آتا تو مناسب نہیں تھا، تو وہ نیچے آ کر اس نے آواز ناداہا من تحتہا، اس نے فرشتے نے، اللہ تحزنی، اے مریم غم مت کیجیے، پریشان مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے سے پانی کا چشمہ اور نہر جاری کر دی، چھوٹی نہر، پانی نہیں تھا وہاں پر، اور اس وقت حضرت مریم کو پیاس بھی بہت لگ رہی تھی۔ جب درد بہت زیادہ بڑھتا ہے اور انسان پسینے میں شرابور ہوتا ہے تو اسے پانی کی طلب ہوتی ہے۔ حضرت مریم کو اس وقت پیاس بھی شدت کے ساتھ لگ رہی تھی، تو ایک تسلی دی، غم مت کرو، اور اللہ نے غم دور کرنے کا سامان آپ کو دے دیا کہ آپ کے قدموں کے نیچے سے نہر جاری کر دی ہے، آپ پانی پیجئے، ٹھنڈک حاصل کیجئے۔ دوسری چیز کیا کی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا تنا ہے، سوکھا ہوا درخت ہے، تم اس کو اپنے قریب ہلاؤ، اس کو اپنی طرف جھکاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تر اور تازہ کھجوریں تم پر جھڑ جائیں گی، جھڑ پڑیں گی۔ کھجور کا موسم نہیں تھا، سوکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کھجوریں لے کر آ گیا، پانی دیا، پانی کا موسم نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر ایک اندازہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے حضرت مریم کو یہ کہا تم درخت کو ہلاؤ، خود بھی دے سکتا تھا، جب پانی اللہ نے پانی جاری کر دیا، کھجور بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا ہے کوشش کرو پھر میں دوں گا۔ مریم کو تم درخت کو ہلاؤ گی تو میں تمہیں کھجور دوں گا۔ حضرت مریم نے اس کھجور کے تنے کو ہلایا تو کھجوریں تر و تازہ گر پڑی۔ یہیں پر
مفسرین کرام نے لکھا بھی ہے یہ والی بات کہ عورت جب درد ذہ میں ہوتی ہے، اس کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت کھجور کا کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ حضرت مریم نے کھائی ہیں نا، حضرت مریم نے کھائی ہیں، اس لیے کہ ایسے وقت میں گرم چیزیں عورت کو کھانا، اور کھجور کی خاصیت ہوتی ہے کہ بہت گرم ہوتی ہے، یہ ولادت میں آسانی کا باعث ہوتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، اور ولادت کے بعد کھانے میں جو قوا کمزور ہو جاتے ہیں اور ذات کمزور ہو جاتی ہے، اس کو طاقت بھی بخشتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے حضرت مریم کو کہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچایا تھا، اور کوئی بھی پھل کھلوا سکتا تھا اور کوئی چیز ہی پہنچا سکتا تھا، لیکن مریم علیہ السلام یہ امت کے لیے بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنی، تاکہ عورتوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں، ساری چیزیں قرآن میں دے دی ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں اس انداز سے، پھر کیا ہوتا ہے، فکلی وشربی وقری عینا، فرشتہ کیا کہتا ہے، تم کھاؤ پیو، اور اس درمیان میں وہ تذکرہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آ گئے، وہ تذکرہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی، ظاہر سے بات اب درد کی بات آ گئی ہے تو ولادت ہو جانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فرشتے کے ذریعے کہا تم کھاؤ بھی، کھجور ہو گئی ہیں، پانی پینے کا نظم ہو گیا، وقری عینا، تمہارے بیٹا آ گیا، اس سے دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈے کرو۔ تجربے کار لوگ بتاتے ہیں، آپ لوگ میں بڑے تجربے کار لوگ موجود ہیں، کہ جب عورت کے ولادت ہو جاتی ہے تو بچے کو دیکھ کر وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے کہ مجھے کتنا درد ہوا ہے۔ وقری عینا، اپنے بچے کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ ایک بات اور یہاں نوٹ کیجئے، پیچھے بات آئی کہ پہلے کہا کہ ہم نے تمہارے قدموں کے نیچے پانی جاری کر دیا، اس کے بعد کہا کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کھجور گریں گی۔ پہلے ذکر کس کا؟ پانی کا، پھر دوبارہ کس کا تذکرہ؟ کھانے کا، کھجور کھانا۔ لیکن جب بات ہے کھانا کھاؤ تو کہا پہلے کھائیے پھر پیجئے، ترتیب کیوں الٹی ہوئی؟ جب دینے کی بات آئی، انعامات کی بات آئی، تو پہلے پانی کا تذکرہ، اس کے بعد کھانے کا تذکرہ، اور جب اس کو باقاعدہ کھانے کی بات آئی تو پہلے کہا کھجور کھائیے اور پانی پیجئے۔ اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ دراصل جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، انتظامات کرتا ہے، تو پہلے دسترخوان پر پانی رکھتا ہے، پھر کھانا لایا جاتا ہے۔ یہیں پر کھانے کا آداب بھی سن لیجیے، کھانا کا آداب کیا ہیں۔ پہلے دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان بچھانے کے بعد برتن رکھے جائیں، برتن رکھنے کے بعد پانی رکھا جائے، پھر کھانا لایا جائے، پھر روٹی رکھی جائے، پھر اس کے بعد چاول لائے جائیں۔ کیوں؟ آپ نے روٹی پہلے کیوں، چاول بعد میں کیوں؟ اس لیے کہ چاول جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور جو کھانا جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو بعد میں لانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ضیافت کے آداب ہیں، یہ مہمان نوازی کے آداب ہیں۔ یا اسے سلاد ہو گئی، دہی ہو گئی، یہ اس طرح کی چیزیں، ٹھنڈا ہونا کا کوئی سوال نہیں، تو یہ بھی پہلے لانے چاہیے۔ پانی پہلے آئے گا پھر کھانا آئے گا، تو انسان کھائے گا پہلے، پانی بعد میں پیے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کلی وشربی وقری عینا، پہلے کھاؤ پھر پیو، پھر اپنے بچے کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ ایک بات کہی، کوئی اگر انسان نظر آ جائے، سب کو پتہ ہے مریم کی شادی نہیں ہوئی، کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ کیا کہنا ہے؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو یا تمہیں کوئی انسان دیکھ لے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تم اس کو کہو کہ میں نے رحمان کے لیے اللہ کی نظر مانی ہے روزے کی۔ کون سا روزہ؟ لن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پرانی شریعت میں اس طریقے کا روزہ جائز تھا کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر یہ اس نیت سے کرے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گا۔ ہماری شریعت میں منع ہو گیا کہ یہ بول چال والا روزہ نہیں، بول چال بند کرنے کا روزہ نہیں ہوتا، بس کھانے پینے سے اور بیوی سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ باقی دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ منع ہے، باقی باتیں کر سکتے ہیں دنیا کی بھی، اور دین کی تو کر ہی سکتے ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، جب 40 دن یا جو خون آتا ہے وہ مدت پوری ہو گئی، اب ظاہر سے بات ہے لے کر کے آنا تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اٹھائے ہوئے لے کر آ رہی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا مریم کی گود میں بچہ، بول پڑے قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم یہ کیا کر لیا تم نے؟ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، بڑی عجیب بات لے کر آئی ہو، بڑی عجیب چیز لے کر آ رہی ہو، غلط باتیں شروع ہو گئیں۔ ایک بات اور کہی، اکثر لوگ جب تانا دیتے ہیں نا، کہ جو کہتے ہیں تیرا باپ تو ایسا تھا، تو کیسا نکل گیا، تیری ماں تو ایسی تھی، تو کیسے نکل کر آ گیا، لوگ اس طریقے سے باتیں، وہی تانا دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرے والد صاحب بھی برے آدمی نہیں تھے،
تیری والدہ بھی بدچلن نہیں تھی، تو تمہیں تو بدچلن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہیں تو بہت زیادہ نیک پارسا ہونا چاہیے تھا، تم غلط راستے پر کیوں ہو گئی؟ یہی بات انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اگر ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ پر بھی زد آتی ہے۔ فاشارت الیہ، اب بولنا تو نہیں تھا، اللہ پاک نے پہلے سمجھا دیا کہ تمہیں کوئی جواب نہیں دینا، ان صفائی میں کچھ نہیں کہنا۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر، اس سے پوچھو، اس سے بات کرو، اس سے کیا کرنی ہے؟ تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کر لیں؟ بہت گود کا بچہ آج تک بولتا ہوا سنا ہے کہ ہم کیسے بات کر لیں؟ لیکن حضرت بعض جگہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، جب انہوں نے سنا نا کہ امی پر حملہ ہو رہا ہے، دودھ چھڑایا، فوراً بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہیں پر عیسائیوں کی زبان روک دی۔ عیسائی جو کہتے ہیں نا اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی زبان سے پہلی جملہ کون سا نکلا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ کون ہوں؟ بندہ ہوں۔ یہ جو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے کہتے ہیں آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، حالانکہ ابھی گود میں ہے، کتاب کہاں سے ملی؟ ملنے والا یقینی تھا کہ ملے گی ضرور، اس کو کہہ دیا آتانی الکتاب، مجھے کتاب انجیل دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ آگے کہتے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز کی تاکید کی ہے، زکوٰۃ کی تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ تو درویش صفت آدمی تھے، کبھی گھر نہیں بنایا، کبھی برتن اکٹھے نہیں کیے، بعض جگہ لکھا ہے کہ گلاس تک نہیں رکھتے تھے، اپنا چلو سے پانی پیا کرتے تھے۔ گھر بنایا نہیں تو زکوٰۃ کی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کیونکہ آپ کی امت جو ہوگی جس کے پاس زکوٰۃ دینے کے بقدر مال ہوگا اس سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ عیسیٰ اگر تمہارے پاس کبھی مال آ جائے تو زکوٰۃ دے دینا، نہیں مال ہے تو زکوٰۃ دینی نہیں، نہیں مال ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی، یہی کہا۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی۔ والد کا تذکرہ خود ہی نہیں کیا کہ والد نہیں ہے، خاص والدہ کا ذکر کیا۔ وبرم بوالدتی، اپنی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا، مجھے سخت دل بھی نہیں بنایا، بہت نرم دل ہوں، بہت نرم مزاج ہوں۔ والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلامتی ہو جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ ویوم اموت، جس دن میں مجھے موت آئے گی۔ ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہیں پر بات سنیے کہ حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو ابھی موت نہیں آئی ہے، حضرت عیسیٰ کو ابھی موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے ہیں۔ جب قیامت کے قریب آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ پر موت بھی آئے گی، اور اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفنائے جائیں گے۔ وہاں پر آج ایک قبر کی آج بھی جگہ خالی ہے، وہ عیسیٰ کے لیے خالی کی گئی ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کے بات ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچ بات ہے جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ سچ بات ہے نا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب وہ اللہ کے بندے ہیں، یہی سچ بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، یہ سچ بات ہے۔ لوگ اس میں شک میں پڑ گئے۔ عیسائی لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے۔ یہودی کیا کہنے لگے؟ کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ یعنی لوگوں نے اتنی زیادہ شک میں پڑنے لگے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن صاف ستھری قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ نے خود کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ آگے چند آیتیں ہیں، پورا رکوع ہو جائے گا۔ ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شایان شان نہیں کسی کو بیٹا بنائے، اللہ کی شایان شان بالکل یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اولاد بنائے۔ سبحانہ، اس کی ذات تو کیا ہے؟ بالکل پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہو جا، ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کہہ دیا ہو جا، عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ فاختلف وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ، کوئی اور سے سیدھا راستہ نہیں ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو جو کافر لوگ ہیں قیامت کے دن کے آنے سے بربادی ہوگی ان کے اوپر۔ کافی لوگ ہیں، اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، یہ اس دن بہت زیادہ سننے والے ہوں گے،
یعنی آج سے زیادہ سنائی دے گا قیامت کے دن، آج سے زیادہ دکھائی دے گا جس دن ہم ان کو لے کر آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ جو ظالم ہیں کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ آج کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے۔ حسرت ہوگی نا، مسلمان کیا حسرت کرے گا؟ اے کاش کہ میں زیادہ اور اعمال کر لیتا۔ کافر یہ حسرت کرے گا کاش کہ میں ایمان لے کر آ جاتا۔ اذ قضی الامر، جب معاملات کے فیصلے کیے جائیں گے، وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب سب لوگ فنا ہو جائیں گے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے یا جتنی بھی زمین ہے، سب کے وارث کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے۔ اب تو کوئی بچا نہیں، بادشاہت آج ہماری ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ کس کی طرف؟ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے والد کے ساتھ جو گفتگو ہے، ان کے والد صاحب کی جو گفتگو ہے، پھر والد صاحب انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک۔ سبحان ربک